أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة اور بعض ان میں سے ہیں جو کہتے ہیں اور اب ہمارے عطا کر ہم کو دنیا میں بھلائی وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اور آخرت میں بھلائی اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے اولئک لهم نصیب مما کسبوا یہی لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا واللہ سریع الحساب اور اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے واذکروا اللہ فی ایام معدودات اور ذکر کرو اللہ کا چند گنے ہوئے دنوں میں 11, 12 اور 13 کو فمن تعجل فی یوم فلا اثم علیہ اور جو کوئی جلدی کرے 2 دنوں میں منا کے واپس آ جائے حرم میں فلا اثم علیہ اب اس پر کوئی گناہ نہیں ومن تأخر فلا اثم علیہ اور جو کوئی دیر کرے پورے دن 3 دن پورے کر کے واپس لوٹے بس اس پر بھی کوئی گناہ نہیں لمن اتقی اس شخص کے لیے جو پرہیزگار ہے واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ سب تم اسی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے قیامت کے دن وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور بعض لوگ ہیں جو تعجب میں ڈالتی ہے تجھ کو بات اس کی بات آپ کو حیرت زدہ کرتی ہے پسند آتی ہے دنیا کی زندگی میں وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ حالانکہ وہ سخت جھگڑالی ہے وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ اور جب پھرتا ہے کوشش کرتا ہے زمین میں کہ فساد کرے اس میں اور ہلاک کر دے کھیتی کو اور نسل کو وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اور اللہ نہیں محبت کرتا فساد سے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ اور جب اس سے کہا جاتا ہے ڈر اللہ سے پکڑ لیتی ہے اس کو عزت دنیا کی جھوٹی عزت اس کو پکڑ لیتی ہے گناہ کے ساتھ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ تب کافی ہے اس کو جہنم اس کی سزا کافی ہے وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور البتہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم بہت بری جگہ ہے رہنے کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور بعض لوگ ہیں جو بیچ ڈالتے ہیں جان اپنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ شفقت کرنے والا ہے بندوں پر ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. آج نومبر کی 21 تاریخ ہے، سن 2009 ہے، اور آج کے سبق میں ہم نے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کی 7 آیات مبارکہ پڑھی. حج کے ذکر میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ وہاں جا کر بھی کچھ لوگ دنیا ہی مانگتے ہیں، کیونکہ دنیا کی اہمیت ہے ان کے دلوں میں، آخرت کی فکر ہی نہیں. اس لیے وہاں جا کر بھی مال، اولاد، کاروبار اور ان چیزوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں آخرت میں. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو دنیا کی بھی بھلائی چاہتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتے ہیں، اور ان کو فکر لگی ہوئی ہے اپنی آخرت کی، دوزخ کے عذاب سے بچنے کی بھی دعا مانگتے. حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر مانگا کرتے. شاید ہی کوئی آپ نے نماز پڑھی ہو جس کی آخر میں یہ دعا آپ نے نہ مانگی، بلکہ طواف کے دوران بھی یہ دعا پڑھنا سنت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بڑی جامع دعا، اس میں دنیا کی بھلائیاں بھی مانگی ہوئی ہیں، آخرت کی بھلائیاں بھی مانگی ہوئی ہیں. واضح ہو کہ یہ دعا ایسی جامع ہے کہ اس میں دین دنیا سب آ گیا. کیونکہ جب آدمی یہ مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما، تو بھلائی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مال پیسہ دے دے، بلکہ وہ مال پیسہ دے جس میں میرے دین کی بھلائی ہے. کیونکہ حسنہ کا لفظ بڑا خوبصورت ہے. اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اے اللہ دنیا میں مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. مال دیا ہے تو زکات دینے کی توفیق دے، صحت دی ہے تو عبادت کرنے کی، ذکر کرنے کی توفیق دے، اور اے اللہ آخرت میں بھی مجھے بھلائی عطا کر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا نہیں مانگنی چاہیے اللہ سے، بس صرف آخرت مانگنی چاہیے، یہ لالچ ہے. ان صوفیوں کا بھی رد ہو گیا کہ اللہ پاک نے یہاں خود جو دعا سکھائی وہ اس میں دنیا کی حسنہ مانگنے کی کا ذکر ہے. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر، اے اللہ ہمیں آخرت میں بھلائی عطا کر، اور اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. تو جو اللہ کے صحیح نیک بندے ہیں ان کو فکر لگی ہوئی ہے اپنی آخرت کی، بلکہ دنیا کی اتنی فکر نہیں جتنی آخرت کی فکر ہے. اسی لیے وہ اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. فرمایا ان لوگوں کی دعا صحیح ہے اور اللہ ان کی کمائی کے مطابق ان کو بدلہ دے گا، حصہ دے گا. یعنی دنیا میں بھی بہتری عطا کرے گا، آخرت میں بھی بہتری عطا کرے گا. اور جلدی ہی اللہ نے حساب لے لینا ہے، کیونکہ دنیا چھوٹی اور آخرت بہت لمبی ہمیشہ رہنے والی. بلکہ جو مر جاتا ہے گویا اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ بہت جلدی حساب لینے والے ہیں. قیامت بڑی جلدی آ جائے گی، اور جب اللہ حساب لیں گے تو وہ بھی دیر نہیں لگے گی. یہ نہیں کہ جیسے چینی کے لیے لینے لگ جاتی ہیں، پتہ نہیں کب باری آئے گی. یہ کام وہاں نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں مختصر وقت میں حساب ہو جائے گا سب کا، دیر نہیں لگے گی. نہ حساب آنے میں دیر، نہ حساب ہونے میں دیر. نہ حساب آنے میں دیر، نہ حساب ہونے میں دیر لگے گی. اس لیے اللہ سے خیر مانگو، حسنہ مانگو. پھر فرمایا کہ جب تم مینا میں رہتے ہو، کنکریاں مارتے ہو، قربانیاں کرتے ہو، اور اسی دوران طواف زیارت بھی کرنا ہوتا ہے، یہ دن عبادت کے ہیں. یہ دن عبادت کے ہیں. 11 ذوالحج
12 ذوالحج اور 13 ذوالحج، یہ 3 دن مینا میں حاجی رہتے ہیں۔ لیکن اسلام سے پہلے بعض لوگ جھگڑتے رہتے تھے، کہتے تھے 2 دن رہو، کوئی کہتا تھا 3 دن رہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا دونوں طریقے ٹھیک ہیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں، یعنی 11، 12، 13 کو بھی رہ سکتے ہو مینا میں، اور 11 اور 12 صرف 2 دن بھی وہاں قیام کر سکتے ہو۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تمہیں پرہیزگاری اور تقویٰ کتنا حاصل ہوا۔ تو دیکھا آپ نے، بعض جھگڑے بے مقصد ہوتے ہیں، حالانکہ دونوں طریقے صحیح ہوتے ہیں، دونوں طریقے صحیح ہوتی ہیں۔ کئی جگہ ایسے ہیں جیسے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، نماز سے پہلے اللہ کے رسول نے شروع میں یہ بھی پڑھا ہے، اور اللہم باعد بینی و بین خطایا یا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من الماء والثلج والبرد۔ یہ دعا بھی اللہ کے رسول نے پڑھی، لیکن اہل حدیث کہتے ہیں بھی یہی پڑھنی چاہیے، یہ زیادہ اچھی دعا۔ تو یہ بلا وجہ ایسے جھگڑے لوگ ڈال لیتے ہیں، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہم دعائے قنوت میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک، لیکن اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ نہیں پڑھنی چاہیے، وہ دوسری دعا پڑھتے ہیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وتولانا فیمن تولیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک نستغفرک ونتوب الیک۔ وہ بھی اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، یہ بھی پڑھی ہے۔ بعض جگہ جھگڑے بے مقصد، دونوں طریقے صحیح ہوتے ہیں، دونوں طریقے صحیح ہوتے۔ دیکھ لو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں جھگڑو نہیں، بحث نہ کرو، مینا میں تم 2 دن ٹھہرو پھر بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، اور 3 دن ٹھہرو پھر بھی جائز ہے، درست ہے، کوئی گناہ نہیں۔ دونوں کے ساتھ فرمایا کوئی گناہ نہیں، دونوں کے ساتھ فرمایا کوئی گناہ نہیں۔ لیکن آج کل عملاً دیکھا گیا ہے، میں تیسرے دن کے لیے وہاں ٹھہر گیا تھا، ارادہ تھا کہ میں تیسرا دن بھی ٹھہروں، کیونکہ یہ آج پڑی ہوئی تھی، تو ذہن میں آیا کہ تیسرے دن کا بھی قیام کرتے۔ لیکن ہوا یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر سورج وہیں غروب ہو جائے تو پھر اگلے دن کی کنکریاں مار کر آنا پڑتا ہے، اگر سورج غروب ہونے سے پہلے واپس آ جائے تو تیسرا دن معاف ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے، لیکن میں انتظار کرتا رہا، جب سورج غروب ہونے کے قریب تھا، کوئی آدھا گھنٹہ رہتا ہوگا، تو صورت حال یہ تھی کہ وہاں کوئی آدمی نہیں تھا، صرف پیکٹ لفافے اور چھاپر ہی نظر آ رہے۔ میں نے سوچا میں اکیلا یہاں کیسے رہوں گا جنگل میں، نہ کوئی کھانے کی چیز، ہوٹل بھی سارے اٹھا لیے، سب چلے جاتے ہیں، عملاً 2 دن بھی ٹھہرتے ہیں، یہ عملاً ہم نے دیکھا۔ پھر میں نے جلدی کی کہ سورج کہیں غروب نہ ہو جائے، تو پیدل ہی میں 1 گھنٹہ لگتا ہے وہاں مینا سے حرم جانے کے لیے، سرنگوں کے اندر سے جائے تو 1 گھنٹہ لگتا ہے، تو پیدل وہاں سے پھر مینا سے نکل گیا، کیونکہ سورج غروب ہو جائے تو پھر اگلے دن کی کنکریاں واجب ہو جاتی ہیں، کنکریاں واجب۔ تو بہرحال اللہ پاک نے دونوں طریقوں کی اجازت دی کہ 2 دن وہاں ٹھہرو پھر بھی کوئی گناہ نہیں، اور دیر کر لو، تیسرے دن کا بھی قیام کر لو پھر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اصل چیز پرہیزگاری، تقویٰ تمہیں کتنا ملا، اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہوا تمہارا، اصل چیز یہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈر ڈر کے رہو، کیونکہ موقع تھا حج کا، بعض حاجی حج کر کے سمجھتے ہیں کہ میں اب بخشا گیا ہوں، اب جو چاہو کرو، اس لیے حج کر کے بھی اللہ کہہ رہے ہیں ڈرتے رہو اللہ سے، ہو سکتا ہے تمہارا حج ہی مردود ہو گیا، ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے؟ مجھے خود یاد ہے ایک دفعہ ایک آدمی کو دعوت دے رہے تھے دست میں، جی مسجد میں آئے نماز پڑھیں، وہ گاڑی بھی اس کی کوئی نہیں، کہتا ہے جی کہ نماز بڑی ہے یا حج بڑا ہے، میں نے 6 حج کیے ہوئے، میں نے کہا حج کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں،
کہا جی میں 6 حج کیتے ایک حج کریے تو بندہ بخشی جائے. میں نے جی آپ کے شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوا ہے, نماز تو حج سے بھی بڑا فرض ہے, قیامت کے دن سب سے کہنا جی مولویوں کے مسئلے میں رکھو, میں 6 حج کر لینے میں بخشیا دوں. دیکھو کیسے شیطان بندے کو گمراہ کر دیتا. اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرو, ڈر ڈر کے رہو, اور جان لو کہ آج تو تم عرفات کے میدان میں جمع ہوئے تھے نا, جو حشر کا ایک منظر پیش کرتا ہے, کل قیامت کے حشر کے دن بھی تمہیں جمع ہونا ہے. قیامت آئے گی تو وہاں بھی اکٹھے ہونا ہے, اور واقعی عرفات کا میدان حشر کا نمونہ ہے. ایسے لگتا ہے جیسے مردے کفن سمیت اس کھڑے ہوئے, ہر طرف سفید چادریں, اور سب کا ایک ہی لباس, سر سے سب ننگے, پاؤں سب کے ننگے. منظر ایسا ہی نہ ہوتا ہے جیسے مردے کفن سمیت اٹھ کھڑے ہوئے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہاں حج کے موقع پر جمع ہوئے ہو, اس دن کو بھی یاد رکھو جب حشر کے دن تم اکٹھے ہو گے اللہ کے روبرو. اس کے بعد اللہ پاک نے منافقوں کا بھی ذکر کیا, جن کی عبادات ریاکاری کے لیے ہوتی ہیں, دکھاوے کے لیے ہوتی ہیں, اور مخلص مومن کا بھی ذکر کیا جو اپنا تن من دھن اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. دونوں انسان ہی, دونوں ہی مسلمان کہلاتے ہیں, لیکن فرق بہت ہے. پہلی آیتوں کا مصداق مفسرین نے ایک منافق کو قرار دیا ہے. اخنس بن شریف اس کا نام تھا, بڑا چکر باز, ہوشیار, زبان اس کی بڑی میٹھی اور وفاداریاں جتلانے کا ماہر, باتوں میں موہ لیتا تھا, لیکن دل اس کا انتہائی شریر, جھگڑالو اور سرپسند انسان تھا. وہ تو اللہ نے اس کی برائی کی کہ اس طرح کے لوگ بھی دنیا میں ہیں. جیسے حج کر لیا تو باقی سارے عمل چھوڑ دیے کہ میں حج ہی ہو گیا, اب نماز کوئی نہیں, کوئی نیکی نہیں کی, بس بخشا گیا. تو ایسے لوگ غلط فہمی میں ہیں. اخنس بن شریف کے بارے میں آتا ہے کہ بات کرنے کا اس کو ایسا فن آتا تھا کہ حضور کے پاس آتا تو محبت کی باتیں, وفاداری کی باتیں جتلاتا, اور جب وہاں سے پھر کر جاتا تو زہر اگلتا تھا, تنقید کرتا تھا, جھگڑے کرتا تھا. اور فرمایا جس کی چیز ہتھے چڑھ جاتی وہ بھی دبا لیتا, کھیتیوں کو برباد کر دیتا, انسانوں کو ہلاک کر دیتا, نقصان پہنچاتا. فسادی آدمی تھا, اوپر سے صلح کن بنا ہوا تھا, جیسے امریکہ اور اس کے پچھو آج کل کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی ہم امن قائم کر رہے ہیں دنیا میں, امن قائم کر رہے ہیں, انسانوں کا, مسلمانوں کا خون بہا کر کہتے ہیں امن قائم کر رہے ہیں. جو دین والا ہے اس کو پکڑ پکڑ کر مار رہے ہیں اور کہتے ہیں جی امن قائم کر رہے ہیں. کچھ لوگ فساد کا نام امن رکھتے ہیں. امریکہ امن اس کو کہتا ہے کہ عیاشی ہو, زناکاریاں ہوں, حرام کاریاں عام ہو جائیں, یہ کہتا ہے آزادی. اور قرآن کا حکم لاگو کر دو آئیں ملیں, کہتا ہے یہ ظلم ہے. معیار دیکھو. اور کچھ مسلمان بھی ان کے ساتھ مل گئے, وہ بھی عیاشی کو آزادی سمجھتے ہیں, اور اللہ اس کے رسول کی غلامی کو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ پسماندگی ہے, یہ ذلت ہے, یہ بدامنی ہے. حالانکہ اللہ کی حدوں کا قائم ہونا امن ہے یا بدامنی؟ امن ہے. تو اس طرح کے بے ایمان ہر زمانے میں رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر کچھ کو سمجھاتا بھی ہے اللہ سے ڈرو, ظلم نہ کرو, تو عقل اور مغروری اس کو آ لیتی ہے. جیسے مشرف کو لوگوں نے کہا کہ یہ ظلم نہ کر, معصوم بچیاں ہیں, اس پر بمباری نہ کرا, وہ مغروری میں آ گیا, بس یہ آخری فیصلہ ہے, اب مزید مہلت نہیں دی جائے گی, بس ختم کر دو ان کو. زبان استعمال کرتے ہیں فرعون والی, اور اب خود سر چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی, ذلیل و خوار ہے دنیا میں, اور مرنے کے بعد جو انجام ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تن من دھن اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. آخری آیت کا مصداق بہت سارے مفسرین میں, جن میں ابن کثیر بھی شامل ہیں,
حضرت صہیب رومی کو قرار دیا. اس کو قرار دیا صہیب رومی کو یا ان جیسے جتنے بھی قربانی دینے والے لوگ ہیں چاہے آج ہیں یا کل تھے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی ہجرت کر کے مکے سے نکلے تو مکے کے کافروں نے ان کا تعاقب کیا کیونکہ ان کے پاس مال پیسہ بہت تھا, تاجر تھے. تو انہوں نے سوچا کہ اس سے مال ملے گا تو گھیر لیا ان کو. تو انہوں نے ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہا کہ سنو, اگر تم میرا مقابلہ کرنا چاہو گے تو میں تمہارا مقابلہ کروں گا. تم سب جانتے ہو مکے میں تم نے مجھ سے زیادہ تیر انداز کوئی نہیں, اور میں نشانے باندھوں گا تمہارے اوپر, چند کو تو ضرور مار دوں گا. اور سنو, جب تیر مجھ سے ختم ہو جائیں گے تو میں تلوار سے لڑوں گا, یا پھر تم اس کے مقابلے میں یہ سودا کر لو مجھ سے کہ مکے میں فلانی جگہ میرا یہ سامان پڑا ہوا ہے, گھر کے فلانے کونے میں میں نے کچھ سامان اور کچھ قیمتی چیزیں دبائی ہوئی ہیں, وہ تم لے لو اور میری جان چھوڑ دو. میں اللہ کی خاطر ہجرت کرنا چاہتا ہوں. تو وہ سب اس پر راضی ہو گئے. انہوں نے کہا مال مل جائے تو باقی ہمیں اس کو کیا کرنا ہے. انہوں نے مال کا پتہ بتا دیا, انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. ابھی وہ مدینے نہیں پہنچے تھے, کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہو چکی. حضور نے ان کو بلا کر خوشخبری دی کہ جو سودا تو نے مکے کے کافروں سے کیا تھا, اللہ نے بتایا ہے کہ یہ تیرا سودا بڑا نفع کا سودا ہے, تو کامیاب ہو گیا, تو کامیاب ہو گیا. دین کو بچا لیا, دنیا دے دی. تو ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں, آج بھی ہیں, جو اپنا سب کچھ دین پر لگا رہے ہیں, جان بھی, مال بھی, ہر چیز. ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ, اور بعض ان میں سے ہیں جو کہتے ہیں ربنا, اے رب ہمارے, آتنا فی الدنیا حسنہ, دے ہم کو دنیا میں حسنہ, دنیا میں بھلائی, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھلائی. دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق آدمی سارے کام کرے اور نیکی کے کام کرے, اور دنیا میں اللہ اس کو عزت سے رکھے. یہ دنیا کی بھلائی. آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ آخرت کا حساب آسان ہو جائے اور جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے. یہ جو اے ہے نا, قاف زیر کے, یہ فعل ہے امر کے, اس کی پوری گردان ہے کے قیافو کی قیافینا, کے قیافو کی قیافینا, کے سیدھے فعل امر کی. قاف زیر کے یہ فعل امر ہے. اچھا, وا کا مانا اور نا کا مانا ہم کو, اور بچا ہم کو عذاب النار, دوزخ کے عذاب سے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہی لوگ ہیں, ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. یعنی اللہ ان کو دنیا کی بھی بھلائی دیتا ہے, آخرت کی بھی بھلائی دیتا ہے. واللہ سریع الحساب, اور اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے. یعنی حساب کا دن دور نہیں, بہت جلدی حساب ہو جائے گا. دوسرا مطلب ہے حساب کے دوران بھی دیر نہیں لگے گی, بہت جلدی حساب سے فارغ ہو جائیں گے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے دنوں میں. گنتی کے دنوں میں 11 ذوالحج, 12 ذوالحج اور 13 ذوالحج مراد ہے. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ, پس جو کوئی جلدی کرے 2 دنوں میں, یعنی 2 دن کنکریاں مارے, عبادت کرے مینا میں, اور پھر واپس آ جائے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے. فلا اسم علیہ, پس اس پر کوئی گناہ نہیں. ومن تاخر فلا اسم علیہ, اور جو کوئی دیر کرے, یعنی 13ویں کا دن بھی وہیں گزار لے مینا میں, پس اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن اتقى, اس شخص کے لیے جو پرہیزگار ہو جائے. مقصد ہے کہ تمہارے اندر تقوی کتنا آیا ہے. اگر 2 دنوں میں آ گیا ہے تو 2 دن بھی بہت ہیں, 3 دنوں میں آ جائے تو 3 دن بھی ٹھیک ہے.
واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، واعلموا انکم الیہ تحشرون اور جان لو کہ بے شک تم اسی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن۔ پہلے تو یہاں جمع ہوئے ہو، آج کے موقع پر ساری دنیا کے مسلمان کالے گورے چٹے عربی فارسی انگریزی سب جمع ہوتے ہیں، پھر فرمایا قیامت کے دن بھی جمع ہونا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بے ایمان منافق بھی ہیں جو پسند آتی ہے تجھ کو بات اس کی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور گواہ بناتا ہے اللہ کو اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، کہتا ہے قسم کھا کے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا پکا وفادار ہوں، آپ کے اشاروں پر چلنے والا، لیکن جھوٹ ہوتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو۔ کئی مولوی بھی کہتے ہیں ہم بڑے عاشق رسول ہیں، حالانکہ ان کا عشق رسول سے نہیں ہوتا، حلوے مانڈے سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ جب جہاد کی بات آتی ہے تو ان پر مردنی چھا جاتی ہے، ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ خوش ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ اور جب وہ پھر کر جاتا ہے، یعنی وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ ویسے تولا کا ایک معنی اور بھی آتا ہے، حکمرانی اس کو ملتی ہے، نمبرداری، جس کا معنی حکومت کرنا بھی ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ اور جب وہ پھر کر جاتا ہے یا اس کو اللہ کو حکمرانی دے دیتا ہے، کسی منصب دے دیتا ہے، کوشش کرتا ہے فی الارض زمین میں، لیفسد فیہا تاکہ فساد کرے اس میں۔ جب حکومت ملتی ہے تو بے دینی کو عام کرتا ہے جیسے ہمارے حکمران کر رہے ہیں۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ اور ہلاک کرتا ہے کھیتی کو اور نسل کو، تو پھر لوگوں کو پریشان کرتا ہے، بجلی کوئی نہیں، چینی کوئی نہیں، آٹا کوئی نہیں، اور انسانیت کا قتل کرتے ہیں نسل کا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اور جب کہا جاتا ہے اس کو ڈر اللہ سے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ پکڑ لیتی ہے اس کو نمبرداری، عزت، بالاسم سات گناہ کے، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ پس کافی ہے اس کو جہنم، اس کی سزا جہنم ہی کافی ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ اس کو جتنی چاہے ڈھیل دے دے، جہنم جائے گا تو بس ایک جہنم ہی اس کے لیے کافی سزا ہے۔ والا بئس المہاد اور البتہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں مَن یشری جو بیچ ڈالتا ہے نفسہ جان اپنی، ابتغاء مرضات اللہ چاہنے کے لیے رضامندی اللہ کی، جو صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، بے شک جان جاتی ہے تو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، پرواہ نہیں، بیچ ڈالتا ہے سب کچھ اللہ کی خاطر۔ واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ شفقت کرنے والا ہے ساتھ بندوں کے، کیونکہ جان کی قربانی دینے والے بہت سے لوگ ہوئے ہیں، اس لیے مفسرین نے اور لوگوں کے بھی جہاں واقعات لکھے ہیں، سب اس کا مصداق ہے۔ تو ظاہر ہے جو اللہ سے سودا کرے گا اللہ اس کو کامیاب کرے گا یا ناکام کرے گا، کیونکہ اللہ آپ کو اپنے بندوں سے شفقت ہے، محبت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رضا چاہنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اے اللہ دنیا و آخرت میں ہمیں حسنہ عطا فرما، اے اللہ منافقت سے بچا، اے اللہ مخلص ہو کر ہر عمل کرنے کی توفیق دے، اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔